آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے، وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے، انسان وہی جو اپنی تقدیر بدل دے، انسان وہی جو اپنی تقدیر بدل دے۔ کل کیا ہوگا کبھی مت سوچو، کل کیا ہوگا کبھی مت سوچو، کیا پتا کل وقت خود اپنی تصویر بدل دے، کیا پتا کل وقت خود اپنی تصویر بدل دے۔ ہیلو فرینڈس، تو آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس 10th اردو کی کتاب جس کا نام ہے درخشاں، اسی کا چیپٹر نمبر 6 آج اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور دیکھتے رہیے آج کا یہ پیارا سا لیکچر، پیارا سا ویڈیو، جس میں ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں، عالمی حدت کے بارے میں۔ آخر یہ کس بلا کا نام ہے؟ آخر یہ کیا ہے؟ عالمی حدت، اسی کو انگلش میں کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں تو وہ زمین کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ چاند کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ سورج کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جس زمین پر رہتے ہیں، جس ارض پر رہتے ہیں، جس دھرتی پر رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ یہ جو سیارہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، تو اس زمین میں ہے نا جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ کس کے لیے بہت مناسب ہے؟ جانداروں کے لیے۔ اب جاندار کے اندر کیا کیا آئے گا؟ تو ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے وہ جاندار میں شمار ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہت مناسب ہے، مطلب کمفرٹیبل ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آگے کیا بول رہے ہیں؟ یہ جو ہے ماخوذ ہے وہ کہیں سے، مطلب کسی کتاب سے یا بہت ساری کتابوں سے اس کو لیا گیا ہے۔ تو رائٹر جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ دوسرے سیاروں کا ماحول، جیسے زمین ایک سیارہ ہے، سورج ایک سیارہ ہے، چاند ایک سیارہ ہے، اسی طریقے سے دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو سیارہ ہے، جس سیارہ پہ ہم جی رہے ہیں زمین پر، یہ جو سیارہ ہے وہ ہر چیز کے لیے، سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے، کمفرٹیبل ہے۔ اسی کے جگہ دوسرے سیاروں کا ماحول یہ ہے کہ وہاں پودے اور جانور کے لیے وہ سیارے ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو یہ بہت ہی گرم ہے یا بہت ٹھنڈ۔ ادر سیارے جو ہیں وہ یا تو بہت ہی گرم ہے یا بہت ٹھنڈ۔ ہماری زمین کا درجہ حرارت، ٹیمپریچر بہت موزون ہے اور معتدل ہے۔ ہماری جو زمین ہے اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بہت کیا ہے؟ موزون ہے اور معتدل ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور اور انسان پائے جاتے ہیں۔ یہ جو سیارہ ہے، یہ سیارہ سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے، جس کے کارن اس سیارہ میں طرح طرح کے پودے اور جانور اور انسان پائے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی سے 30-40 سال پیچھے نہیں، جب یہ رائٹر لکھ رہے تھے، جب یہ ماخوذ کیا گیا تھا، کئی کتابوں سے لیا گیا تھا یا کسی ایک کتاب سے لیا گیا تھا، تب کی بات ہو رہی ہے۔ تب وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے، کس کے درجہ حرارت میں؟ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ پوری دنیا میں پچھلے 10 برسوں سے
اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ پچھلے 10 برسوں سے ہے نا گلوبل وارمنگ کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ گلوبل وارمنگ مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں۔ کیا ہیں؟ دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں۔ امریکہ، جرمنی اور اقوام متحدہ UNO میں اس مسئلے پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیالات ہوئے اور اس سے مدافعت کے لیے کئی اہم اقدام ان ممالک میں لیے جا رہے ہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے؟ آخر یہ درجہ حرارت جو ہے ہماری دنیا کا وہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ خود ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہے۔ یہ جو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سب سے اہم وجہ خود ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہیں جن کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس کے گیسوں کے اثرات۔ کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیس زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آب خارا، کاربن ڈائی آکسائیڈ CO2، میتھین CH4، نائٹرس آکسائیڈ NO2، اوزون وغیرہ۔ یہ جتنی ساری گیسیں ہیں یہ ساری گیسیں بڑھ رہی ہے جس کے کارن گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ایک سنگین مسئلہ ہوتے جا رہا ہے، جس کے کارن یہ جو گیسیں ہیں ان کے کارن ہمارا جو سیارہ ہے، جس سیارے میں ہم رہتے ہیں، اس کی جو تمازت ہے وہ بڑھ رہی ہے نا، اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پہلے کے مقابلے میں 31% اور میتھین 149% زیادہ پیدا ہونے لگی ہیں۔ مطلب جو پیداوار ہو رہی تھی اس کا پرسنٹیج بڑھ گیا ہے۔ میتھین گیس دھانوں کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہے وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 75 ڈگری بڑھ گیا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ 21ویں صدی میں 1 ڈگری سے 6 ڈگری تک اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کئی چیزوں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقے، مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ تمادت ارضی میں تدریجی اضافہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موسموں کی معینہ مدت میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے۔
بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکٹیریا یا جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے لگے ہیں، جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہے۔ طوفان، سیلاب اور قحط کی کثرت ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترکیبیں اور اقدام کرنے ہوں گے۔ ہمیں اب اس خطرناک مسئلے کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو اسے بچنے کے لیے ترغیب کرے اور حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایات دیے جائیں ان پر عمل کیا جائے۔ حکومت کے منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا جائے۔ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ یہ گلوبل وارمنگ جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یہ جو درجہ حرارت ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، تو ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیس کی مقدار کم کرنی ہوگی۔ جنگلوں کو کاٹنے سے روکنا ہوگا۔ پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے کو لگانے کی تحریک چلائی جائے۔ گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ لکڑیوں اور کوئلے کو کم سے کم جلایا جائے۔ ہم لوگوں کو فطرت، نیچر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2007 میں کویٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایات کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس تمازت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر الگورے نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشن کیا گیا۔ 28 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 تک 5 دنوں کا بال وگیان کانفرنس چائلڈ سائنس کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں جناب APJ عبدالکلام تھے۔ اس 5 روزہ کانفرنس کے 2 ہی موضوعات تھے: پولوشن اور گلوبل وارمنگ۔ اس کانفرنس میں ملک کے 23 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوط سے چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ پورے ملک سے 165 اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا۔ بچوں دیکھو، ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کے طلباء و طالبات میں بیداری لے کر آ رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلباء و طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان کے ذریعے انقلابی صورت میں اس خطرے سے بچنے کے تراکیب کرنے ہوں گے۔
مذکورہ بالا کانفرنس میں مہمان خصوصی جناب APJ عبدالکلام نے اس سنگین مسئلے کو دور کرنے، حل کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلباء و طالبات پر دی۔ گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ اس سے نپٹنے کا نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس چیپٹر کا لفظ و معانی: تمازت کا معنی گرمی، عدت، تپش۔ ارضی کا معنی زمینی۔ تدریجی کا معنی رفتہ رفتہ، منزل بمنزل۔ اضافہ کا معنی زیادتی، بڑھنا۔ حرارت کا معنی گرمی۔ موضوع کا معنی مناسب، موضوع۔ معتدل کا معنی برابر، متوازن، ٹھیک۔ سنگین کا معنی پیچیدہ، تشویشناک۔ مدافعات کا معنی بچاؤ، روکنا۔ سرگرمی کا معنی حرکات، کام، عمل۔ بے تحاشا معنی لگاتار، بے شمار۔ آب خارا، گرم پانی کا بھاپ۔ شعاعیں، کرنیں۔ امکان، ممکن۔ ماہرین ماحولیات، علم ماحولیات کے عالم حضرات۔ برعکس، برخلاف، الٹا۔ قحط، خشک سالی۔ مہلک، ہلاک کرنے والا، خطرناک۔ تعاون کا معنی مدد۔ مشترکہ معنی آپسی میل جول، ملا جلا۔ دستاویز کا معنی وثیقہ، عہد نامہ۔ تو اسٹوڈینٹس، ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور لاسٹ تک بنے رہنے کے لیے دھنیہ واد۔